ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے بسبب اس کے کہ جو وہ کرتوت کر رہے تھے۔ آیت نمبر 8 سورہ یونس، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے سن لیا اور یہ بات 2 دفعہ دہرا کے بیان کی جا چکی کہ سورہ یونس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ مخاصمہ بالمشرکین ہے، اور مخاصمہ بنیادی عقائد میں جو ان کی غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی، اس کا بطلان، اس کی تصحیح اور صحیح عقیدے کی طرف دعوت، یہ ان اجزاء پر مشتمل جو گفتگو اور بیان ہوتا ہے اس کو مخاصمہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے خاص طور پر 3 جو بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اس کے حوالے سے مشرکین مکہ کو بات سمجھائی بھی ہے، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ فہمائش بھی ہے، تفہیم بھی ہے، فہمائش بھی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، تنبیہ بھی ہے اور دعوت بھی ہے۔ تو اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے جو گزشتہ 2 آیات ہم نے دیکھیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، اس میں اللہ کریم نے زمین و آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی تھی کہ وہ لوگ لقوم یتقون، وہ لوگ جو دل میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ رکھتے ہیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، ان کے لیے تو پوری کائنات نشانی، زمین و آسمان میں ہر طرف نشانیاں نشانیاں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں، یہ تڑپ ہی موجود نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس ہی موجود نہیں ہے اور اللہ کی خوشنودی ان کا مطمع نظر ہی نہیں ہے، ان کو بہرحال کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہی لوگ آیات کو جھٹلانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو اپنا مطمع نظر بنا لیا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہی لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پہ مطمئن ہو گئے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ان آیات سے مراد کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت اور توحید کی نشانیاں بھی ہیں، اور ان آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی یعنی کتاب، اللہ کے کلام کی آیات بھی ہیں، یہ بھی نشانیاں۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات سے غافل ہوتے ہیں وہ دونوں طرح کی نشانیوں سے غافل ہوتے ہیں۔ فرمایا جنہوں نے اللہ کی آیات سے غفلت برتی، چاہے وہ کائنات میں پھیلی ہوئی آفاق و انفس کی آیات ہوں اور چاہے اللہ کے کتاب کی، اللہ کے کلام کی آیات ہوں، اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بما کانوا یکسبون، یہ ان کی کمائی کے سبب ہے، جو کچھ وہ کماتے تھے، جو کچھ انہوں نے کیا، عمل کیا، اسی کے سبب یہ سب کچھ ہوا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور ایمان پہلے بھی بات ہو چکی اور کئی دفعہ دہرائی جا چکی کہ ایمان مان لینے کا نام ہے۔ نشانیاں دیکھی فوراً مان گئے، اللہ کی آیات سنی فوراً مان گئے۔ وعاملوا الصالحات، اور اس کے مطابق اپنا کردار بھی درست کر لیا۔ وعاملوا الصالحات، اور اعمال کیے صالحات نیک۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب، ان کا مالک
ان کے ایمان کے سبب ان کو ہدایت کے رستے پر لے جائے گا. یہدیہم لے جائے گا یا ہدایت دے دے گا ربہم ان کا مالک ان کا رب بایمانہم ان کے ایمان کے سبب. کس چیز کی ہدایت دے دے گا؟ کس طرف لے جائے گا؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم ان نعمتوں والی جنتوں کی طرف لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور یہ ان کے ایمان کے سبب لے جائے گا. اب یہ با جو ہے یہ معیت کے لیے بھی ہوتا ہے اور با سبب کے لیے بھی ہوتا ہے. لہٰذا اس کو اگر سبب سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے دنیا میں ایمان کے مطابق زندگی بسر کی ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط سے گزار کے سیدھا جنت میں لے جائے گا. گویا دنیا میں ایمان کی بنیاد پر زندگی گزاری تو اللہ قیامت والے دن ان کو اپنی خاص رہنمائی عطا فرما دے گا. یہدیہم ربہم اللہ ان کا مالک ان کا رب ان کو ہدایت دے دے گا یا لے جائے گا. کیونکہ یہدی ہدا یہدی کا معنی پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں ایراء الطریق بھی ہوتا ہے اور ایصال الی المطلوب بھی ہوتا ہے. راستہ دکھانا بھی اور منزل مقصود پر پہنچانا بھی. اور ہدا کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ ان کو راستہ بھی دکھا دے گا اللہ ان کو لے بھی جائے گا. تو سببیہ ہو با سبب کے طور پر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان کی بدولت ان کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میسر آئے گی قیامت والے دن. جنہوں نے دنیا میں ایمان کی زندگی گزاری ہوگی اللہ کی رہنمائی کے مستحق ہوں گے. وہ قیامت والے دن وہ استحقاق رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا. دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ با معیت کے لیے ہو کہ ان کا رب ان کو لے جائے گا جنتوں کی طرف ان کے ایمان کے ساتھ یعنی ساتھ ساتھ ان کا ایمان ہوگا. جیسا کہ سورہ تحریم کے اندر آتا ہے کہ اس دن نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم کہ ان کا نور جو ہے اس دن ان کے آگے آگے ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا اور یہ دعائیں کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں یہ نور یہ روشنی ختم ہو جائے ہم منزل مقصود پہ پہنچ ہی نہ پائیں. اور یہ دعائیں کرتے کرتے وہ نور ان کو جنت کے اندر لے جائے گا اور وہ پل صراط سے بھی پار کرائے گا. سارے جو مشکل مراحل ہیں وہ سارے کے سارے اس کے پار ہو جائیں گے. اور ایمان انسان کا نور کی صورت میں اہل ایمان کا جو ایمان ہے وہ نور کی صورت میں ان کے ساتھ ساتھ ہوگا. تو با معیت کا ہو یا با سبب کا ہو دونوں صورتوں میں ایمان کے مطابق زندگی گزارنا ہی اس سے مراد ہے کہ جو دنیا میں زندگی ایمان کے مطابق گزارے گا قیامت والے دن وہ نور بن جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس ایمان کے سبب ان کو جنتوں کی طرف رہنمائی عطا فرمائیں گے. اب یہ بالکل دو متضاد جو بیانیے ہیں اللہ کریم پورے قرآن میں ساتھ ساتھ ہی متقابلات میں سے ہیں. ایک طرف جہنم کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی جنت کا ذکر آ جاتا ہے. ایک طرف جہنمیوں کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی جنتیوں کا ذکر آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پہلے اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون کہ اپنے کرتوتوں کے سبب جو لوگ جہنم کا ایندھن بنے اس کے مقابلے میں یہ اہل ایمان ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کی آیات پر بھی ایمان رکھا اور اس کے مطابق اپنا کردار بنایا اور ارد گرد جو پھیلی ہوئی کائنات ہے اس کی نشانیوں کو بھی دیکھا اور وہ اللہ کی توحید کی طرف پلٹ آئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف لے جائے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کا پکارنا اس میں یعنی ان جنتوں میں ان کا پکارنا کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم. ان کی پکار یہ ہوا کرے گی سبحانک اللہم کہا کریں گے اے اللہ تو پاک ہے. یہی ان کی باتیں ہوں گی. وتحیتہم اور ان کی جو ملاقات کی دعا ہے تحیہ کہتے ہیں دعائے ملاقات کو. تو ان کی جو ملاقات کی دعا ہے فیہا سلام وہ اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس طرح دنیا میں اہل ایمان ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں اسی طرح دعائے تحیہ یا دعائے ملاقات جو ہوگی جنتیوں کی جنت کے اندر وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا ہوگا. وآخر دعواہم اور آخری ان کی بات یا آخری پکار یہ ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین کہ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور مالک ہے. دیکھیں اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو حمد کا معنی ایسی تعریف ہوتی ہے جس میں شکر کے جذبات ہوں. لہٰذا آخر پہ
یعنی یہ جنت کا ایک ماحول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جنت کے اندر جو لوگ ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، وہ اصل میں ان کی مصروفیات کیسی ہوں گی۔ دعواہم فیہا، ان کی بات جو ہوگی، پکارنا جب ہوگا، کسی کو آواز دینی ہوگی تو سبحانک اللہم کہا کریں گے۔ اور اس پہ بعض آثار امام رازی نے لکھے ہیں اور امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیروں کے اندر، تفسیر کبیر میں اور تفسیر القرآن العظیم کے اندر، کہ جب ہم آثار کہتے ہیں تو آثار سے مراد ہوتا ہے صحابہ کے اقوال ہیں یا تابعین کے اقوال یا پھر ائمہ کے اقوال ہیں۔ بعض آثار ایسے موجود ہیں کہ جن میں یہ واضح طور پر آیا ہے کہ جنتی جو ہیں وہ جنت کے اندر جب ایک دوسرے کو بھی پکاریں گے تو وہ سبحانک اللہم کہیں گے۔ کسی کا نام آتا ہے تو نام سے بلا لیا، اور نام نہیں آتا تو سبحانک اللہم کہہ دیا، یا پھر کوئی خواہش ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی تو جو دوسروں کو بلانے کے لیے جو کلمہ استعمال ہوگا وہ سبحانک اللہم ہوگا۔ یعنی ہر وقت وہ سبحان اللہ ہی کہتے رہے ہوں گے، اور حتیٰ کہ جنت کے خدام کو بھی جب انہوں نے بلانا ہوگا تو وہ سبحانک اللہم کہیں گے۔ جب وہ سبحانک اللہم کہیں گے تو جنت کے خادم ان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، یا ان کو کسی چیز کی احتیاج ہوگی تو سبحانک اللہم کہیں گے، تو یا سبحان اللہ کہیں گے تو وہ چیز ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اور گویا جو بات کی ابتدا ہے، ہر معاشرے کا کوئی کلچر ہوتا ہے، ہر معاشرے کی کوئی نہ کوئی ایک روایت ہوتی ہے۔ لوگ ایکسکیوز می کہہ کے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، لوگ کوئی نہ کوئی شروع میں ایک فقرہ بولتے ہیں، ذرا بات سنیے، ذرا کوئی بات، یعنی ہر کلچر کا ایک خاص ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بلانے کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے۔ کوئی ہیلو کہہ دیتا ہے، ذرا بات تو سنو۔ اور یہ عربوں میں وہاں حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا نام نہ آتا ہو نا، وہ اس کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں، محمد۔ تو وہ ظاہر ہے جب آپ آواز دیں گے تو جو قریب ہوگا وہ دیکھے گا تو صحیح کہ کون کس کو آواز دے رہا ہے، آپ چاہے محمد کہہ کے پکارے۔ اور یہ بھی بڑا اچھا انداز ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے لے تو وہ جو بھی ہوگا وہ آپ کی بات سن لے گا۔ تو ہر معاشرے کا ایک کلچر ہوتا ہے، تو جنت کے معاشرے کا کلچر بتایا ہے کہ جنت کے معاشرے میں کیا ہوگا، سبحانک اللہم۔ وہ ہر وقت تسبیح کر رہے ہوں گے، ہر وقت سبحان اللہ کہنا ان کا معمول ہوگا، اور گفتگو کا آغاز بھی سبحانک اللہم سے ہوگا، اللہ کی تسبیح سے ہوگا، اور گفتگو کا اختتام ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہر طرح کی خواہش پوری ہو رہی ہے، سبحان کہنے سے نعمت آگے آ گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سبحانک اللہم یعنی خواہش کے مطابق پکارنے کے وقت جنتی یہ کہیں گے۔ وہ جو آثار جس کا ذکر امام رازی نے اور امام ابن کثیر وغیرہ نے کیا ہے، وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحت کے اعتبار سے وہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں، وہ ضعیف قسم کے اقوال ہیں، تو ان سے دلیل تو نہیں پکڑی جا سکتی۔ لیکن یہ جو ماحول اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے، اس سے تائید ہوتی ہے کہ اسی طرح کا ماحول ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے بات جو کر رہے ہوں گے وہ تسبیح اور تحمید کی زبان میں کر رہے ہوں۔ اس کا ایک تو یعنی لاجک بھی یہ بنتی ہے، اور جو فطری طور پر بات سمجھ آتی ہے طبعاً، کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں گے، کیونکہ ہر طرح کی آلودگیاں تو نکل چکی ہوں گی، آلودگیاں ختم ہو چکی ہوں گی، لہٰذا ہر جنتی کا دھیان اور تصور اور توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہوگی، لہٰذا تحمید و تسبیح تو وہ ہر وقت کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ جنت کے اندر تم لوگوں کو الہام کیا جائے گا تسبیح اور تحمید، تمہیں الہام کی جائے گی کما تلہمون النفس، کما تلہمون النفس یا کما تلہمون انفاسکم، دو طرح سے الفاظ آتے ہیں کہ جو جنتی ہیں وہ جنت کے اندر ان کو الہام کیا جائے کہ ان اہل الجنت یلہمون التسبیح والتحمید، یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، آخر پہ الحمدللہ ہے، شروع میں سبحان اللہ ہے، تو تسبیح اور تحمید ان کو الہام کر دی جائے گی کما تلہمون النفس، جیسے تمہیں سانس لینا الہام کر دیا گیا ہے نا، یا تلہمون انفاسکم، جس طرح تم اپنا اپنا سانس لیتے ہو، اور یہ سانس باہر جانا اور سانس اندر آنا یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہو،
آپ اپنا کام کر رہے ہوں، آپ خاموشی سے بیٹھے ہوں، آپ جو مرضی کر رہے ہوں، سانس ہر وقت جاری، کبھی وہ باہر جا رہی، کبھی اندر جا رہی، کبھی باہر جا رہی، کبھی اندر جا رہی. تو گویا جنتیوں کا سانس لینا تسبیح و تحمید ہوگی. سبحان اللہ اور الحمدللہ اس طرح ان کے قلب پہ اوپر اور ان کے زبان کے اوپر اس طرح سے جاری ہوگا، بالکل ایسے جیسے ہم سانس لیتے ہیں اسی طرح سے تسبیح اور تحمید ہوگی. اللہ اکبر. اس کی عملاً کیفیت کیا ہوگی ہم شاید پورا اندازہ تو نہیں کر سکتے. اور دوسری یہاں پہ جو بات فرمائی، ایک تو الہام ہو گیا تسبیح اور تحمید کا، گویا ہر جنتی ہر وقت تسبیح اور تحمید کر رہا ہوگا جس طرح ہر وقت ہر انسان سانس لے رہا ہوتا. جب تک زندگی باقی ہے سانس باقی ہے، تو جب تک جنت میں رہیں گے ہر وقت ہر لمحہ تسبیح و تحمید. جیسے باہر سانس گئی تو اور ہوتی ہے، اندر جاتی ہے تو اور ہوتی ہے، اسی طرح ایک لمحے تسبیح ہوگی اور اگلے لمحے تحمید ہوگی، الحمدللہ ہوگا. تو گویا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دعواہم فیہا، کہ وہاں ان کا جو پکارنا ہے وہ سبحانک اللہم ہوگا. شروع میں سبحان تسبیح کریں گے. وتحیاتہم فیہا السلام، جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو وہی السلام علیکم جو دنیا میں سلامتی کی دعا ہے ویسی ہی سلامتی کی دعا وہاں کہیں گے. وآخر دعواہم، اور جب کوئی بھی معاملہ مکمل کرنے لگیں گے تو ان کی بات ہمیشہ یہی ہوا کرے گی ان الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اور یہ ظاہر ہے حمد شکرانے کی تعریف ہوتی ہے، تو گویا ہر لمحہ وہ شکر بجا لا رہے ہوں گے ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر عطا فرمائے گا. وَلَوْ يُعَجِّرُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اللہ اگر جلدی کرے یا جلدی پہنچا دے للناس لوگوں کے لیے، الشر شر کو، برائی کو اگر اللہ تعالیٰ جلدی پہنچا دے، استعجالہم بالخیر، جس طرح سے وہ جلدی مچاتے ہیں خیر کے حصول میں، بھلائی کے حصول میں، جس طرح ہر شخص جلدی مچاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ شر پہنچانے میں جلدی کر لے، لقضی الیہم اجلہم، تو پھر تو معاملہ ہی مکمل ہو جائے، پھر تو بات ہی ختم ہو جائے، ان کی مدت پوری ہو جائے. گویا اب تک ہر چیز پوری ہو چکی ہوتی اگر شر بھی اسی طرح اللہ پہنچا دیتا جس طرح سے خیر کے بارے میں انسان جلد باز ہے. اس کے کئی معنی ہیں. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے خیر کے بارے میں تو خیر کو جلدی پا لینے کے لیے انسان جلد باز ہے، اور یہ عجلت میں پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے اندر جلدی، ہر چیز کو جلدی پا لینا، اور یہ ہر وقت اس بات کی کوشش بھی کرتا ہے اور خواہش بھی رکھتا ہے کہ اس کو جلدی مل جائے. لیکن عام طور پہ برائی جلدی لینا نہیں چاہتا، لیکن جو خیر کے معاملے ہیں، بھلائی کے معاملے میں، وہ جلدی کرنا چاہتا ہے اور دعا کر لیتا ہے اللہ سے، یا کوئی بھلائی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ جلدی میں چاہتا. تو اگر یہ جلدی کا قانون اللہ کی طرف سے پاس ہو جائے کہ ٹھیک ہے جو یہ مانگے گا اس کو فوراً مل جایا کرے گا، تو یہ اس نے خود ہی پھنسنا ہے. پھر جلدی کا قانون پاس ہوگا تو ساتھ جلدی کا قانون پاس ہوگا تو صرف خیر کے لیے نہیں ہوگا، پھر وہ شر کے لیے بھی ہوگا. لہٰذا جس طرح یہ خیر کو جلدی چاہتا ہے، اگر اسی طرح سے جلدی شر ملنا شروع ہو جائے تو معاملہ تو ادھر ہی مکمل ہو جائے، پھر قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لقضی لہم اجلہم، پھر تو ان کی ساری کی ساری، لقضی الیہم اجلہم، ان کی ساری کی ساری مدت ہی مکمل ہو جائے، ان کا سارا معاملہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بھلائی مانگتا ہے، جب یہ خیر اور بھلائی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اچھی باتیں جب کرتا ہے، اچھی دعا کرتا ہے اور بھلائی کا خواہاں ہوتا ہے،
تو اسی طرح برے حالات میں یہ زبان سے کلمہ شر نکالنے میں ذرا نہیں چوکتا. جس طرح خیر کے معاملے میں دعا کرتا ہے، برے معاملے میں یہ بد دعا بھی کرتا. جب اس کے پاس کوئی ذرا سی بھی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کوئی نہ کوئی برا لفظ منہ سے نکالتا ہے. ذرا سی خرابی ہوئی، لعنت ہے تیرے اوپر، یا ذرا سے مسئلہ ہوا اس کے لیے بد دعا کر، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، فلاں ہو جائے. یہ جو بات کرتا ہے برائی پہنچنے پر، اور جو اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ اگر وہ پورا کرنا شروع کر دے، جب یہ بات زبان سے نکلی اگر فوراً ہی اللہ تعالیٰ پہنچا دے، اور اسی طرح کی عجلت جس طرح کے انسان کے اندر عجلت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نتائج میں بھی اسی طرح کی عجلت دکھانا شروع کر دے اور جلدی پہنچانا شروع کر دے، تو انسان کے پلے کیا رہے؟ یہ تو کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ، اور کبھی اول فول بکنے لگتا ہے، کبھی کچھ. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بری باتیں جو ہیں ان کو ٹال دیتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں ویسے ہی معاف کر دے. وگرنہ جس طرح کا انسان کا اپنا رویہ ہے کہ یہ اسباب کے اوپر بھروسہ کر کے اور اسباب کے معاملات دیکھ کر یہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلہ کر کے پھر جلدی بھی مچاتا ہے، تو اس طرح کے فیصلے اگر اللہ تعالیٰ کرنا شروع کر دے تو اس کے پلے کچھ نہ رہے. لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر بھی عطا کرتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی ایک مدت ہے، اپنا قانون ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بری باتیں ہیں وہ بھی فوراً اس کا نتیجہ نہیں دکھاتا، بلکہ بہت سارے معاف کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم، کہ دیکھو کوئی مرضی معاملہ ہو جائے، حالات جیسے مرضی ہو جائیں، کبھی اپنے آپ کے لیے بد دعا کا لفظ منہ سے نہ نکالو. وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، نہ ہی اپنی اولاد کے بارے میں کبھی بد دعا کرو. وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ خَدَمِكُمْ، نہ ہی کبھی اپنے نوکر ملازم کے لیے کوئی بری بات یا غلام کے لیے کوئی بری بات زبان سے نکالو. غصہ تو آ ہی جاتا ہے، معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بد دعائیں دینا شروع کر دیں. اور وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے کاروبار کو بھی کبھی برا نہ کہو اور اس کے لیے بھی بد دعا نہ کرو. کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ لا توافقوا من اللہ تبارک و تعالی ساعۃ نیل فیہا عطاء، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی گھڑی ہو قبولیت کی کہ جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے. فیستجیب لکم، تو پھر وہ تمہارے لیے جو دعا تم نے بد دعا کی ہے وہ تمہارے لیے قبول ہو جائے، اسی وقت قبول ہو جائے، اور اسی وقت قبول ہوگی تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تم تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ابو داؤد شریف کی حدیث. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا. گویا اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرما رہا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ آجَلُهُمْ، تو اس میں اصل میں انسان کو ایک اخلاق سکھایا جا رہا ہے، ایک کردار سکھایا جا رہا ہے، انسان کی ایک فطری اور طبعی خرابی کی بات کر کے. اور خاص طور پہ اس میں جب اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، اس سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے ساتھ مخاصمہ ہو رہا ہے، تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسانی ہے تو برسا دو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر لے آؤ کوئی چیز. تو جس طرح سے اگر وہ کوئی خیر مانگتے تھے تو خیر مل جاتی تھی، اگر اللہ تعالیٰ ان کے شر کے زبان سے نکلے ہوئے شر کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح پہنچا دے تو پھر تو معاملہ ملیا بیٹ ہو چکا ہوتا. لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ آجَلُهُمْ، ان کی مدت ہی ختم ہو چکی ہوتی. فَنَذَرُ الَّذِينَ، اب اللہ اپنا قانون بتاتا ہے. فَنَذَرُ الَّذِينَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا کہ وَنُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کے لیے مہلت دیتے ہیں. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہماری ملاقات کا ان کو یقین نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سے ملیں گے. ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں ہی سرگرداں پھرتے رہتے، ان کو سمجھ نہیں آتی. یعمہون یہ عامیہ سے ہے جو اندھوں کی طرح پھرتا رہے، جس کو راستہ سجھائی نہ دے. اور طغیان سرکشی کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا رویہ ہوتا ہے. تو باغی جو ہیں وہ ہمیشہ گھومتے پھرتے سرگرداں رہتے ہیں اندھوں کی طرح، ان کو کبھی راستہ سجھائی نہیں دیتا.
کبھی وہ فکر و عمل کی اس ہدایت کو نہیں پہنچ سکتے، اور کبھی ان کو وہ راستہ ہی سجھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جواب دہی کا تصور ہے، جو آخرت کا عقیدہ ہے، ان کا درست ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے جانا، لہٰذا ان کے آخرت کا عقیدہ اگر کسی کا خراب ہے تو ہر عقیدہ ہی خراب ہے۔ یہ جو تین بنیادی عقیدے ہیں نا، تینوں انٹر مکسڈ ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان میں سے ایک نہ ہو تو دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ پر یقین نہیں رکھتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیسے مانے گا؟ جس کو توحید کا یقین نہ ہو وہ رسول کی رسالت کو کیسے مانے گا؟ رسول تو ہے ہی بھیجا ہوا اسی کا۔ اور جو رسالت کو نہ مانتا ہو، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا شعور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا وہ کسی اور کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح جو آخرت کو نہیں مانتا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہی کب آتا ہے؟ وہ کیسے یقین کرے گا کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا چاہیے کہ آخرت میں مجھے جنت لینی ہے، مجھے آخرت میں جہنم سے بچنا ہے؟ اگر کسی کو آخرت کا یقین ہوگا تو وہ اس طرف آئے گا، اور جب تک اس کے ذہن میں جہنم کا تصور اور جنت کا ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے اعمال وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہوں تو پھر اہل ایمان ہوتے، اگر یقین نہ ہو آخرت تو کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کا عقیدہ آخرت ہی درست نہیں ہے۔ تو گویا مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا جو عقیدہ آخرت درست نہیں ہے، تم آخرت کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہو، اس وجہ سے تم اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہو، تمہیں راستہ ملنے کا کوئی امکان نہیں جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو تسلیم نہ کر لو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اب دیکھیں، ایک ہے ایمان اللہ پر، اور دوسری طرف ہے اعتماد اور ایمان اسباب پر، اسباب دنیاوی اور ایمان، یہ ایک دوسرے کے متصادم ہیں۔ اس اعتبار سے متصادم ہیں جب آپ کا بھروسہ اور ایمان اللہ سے ہٹ کر اسباب کی طرف چلا جائے۔ جن لوگوں کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے اور جن لوگوں کا توکل اللہ پر ہوتا ہے وہ اسباب کو استعمال کرتے ہیں اللہ کی نعمت سمجھ کر۔ اسباب کو چھوڑنا یہ توکل اور توحید کا تقاضا نہیں ہے، توکل اور ایمان کا تقاضا اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اسباب کو استعمال کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑنا توکل اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اور رہی بات تدبیر کی، تو تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تدبیر اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنا اور پھر اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا، وہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں، میں نے خنجر ہے لیکن میں نے استعمال نہیں کرنا، نہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جو کچھ اللہ نے استطاعت دی ہے اس کو تیار رکھنا۔ لہٰذا لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ یہ اس کا بھروسہ شفٹ ہوتا رہتا ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کا بھروسہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ جب اس کو اسباب کی زیادتی نظر آتی ہے، جب اس کو اسباب کثرت میں اور اس کی ضرورت پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کا بھروسہ شفٹ ہو جاتا ہے اسباب کی طرف، اور جب اس کو اسباب ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ اب تو کوئی چیز میرے سامنے نہیں ہے، پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے، پھر اللہ کی طرف دھیان دیتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ خصوصیت اور یہ خاصیت مشرکین مکہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ جب ان کو سامنے اسباب ہوتے تھے، اور ہر دور میں ہر انسان یہی کرتا، یعنی جن کے پاس خوشحالی ہوتی ہے، جن کے پاس اسباب کی فراوانی ہوتی ہے اور وسائل کی فراوانی ہوتی ہے، ان کو کہاں اللہ یاد آتا ہے؟ اگر ان کو پھر بھی اللہ یاد آئے تو یہ بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کی خصوصیت بتائی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو بڑی دعائیں کرتا ہے، سبحان اللہ، ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا،
اپنے پہلو پر لیٹا ہوا بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، کھڑا ہوا بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بیٹھا ہوا بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، گویا ہر حال میں یہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف، اس کی مصیبت اس سے دور کر دیتے ہیں، مرہ، تو یہ ایسے ہو جاتا ہے، یہ ایسے گزرتا ہے، كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، اللہ اکبر، جیسے نہ تو اس کو کوئی تکلیف پہنچی تھی اور نہ ہی اس نے ہمیں کوئی پکارا ہی تھا، یعنی ہمیں یوں بھول جاتا ہے کہ جیسے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ جب اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر انسان، اور خاص طور پہ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے، آگے اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کشتی کی بھی، کشتی میں پھنس جاتے ہیں تو سوائے اس کے کہ اللہ کو یاد کریں، اور وہاں ان کو نہ کوئی بت یاد رہتا ہے، نہ کوئی مورتی یاد رہتی ہے، کوئی ان کے خود ساختہ معبود یاد نہیں رہتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اسباب جواب دے دیتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ جب اسباب نہ ہوں تو سوائے اللہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ہی فلما کشفنا عنہ ضرہ، جو ہی ہمیں اس کی مصیبت دور کرتے ہیں، مرہ، تو یوں گزرتا ہے کأن لم یدعنا، جیسے اس نے پکارا ہی نہیں ہمیں، الی ضر مسہ، اس تکلیف کی وجہ سے جو اس کو پہنچی تھی، یعنی نہ تکلیف پہنچی تھی اور نہ اس نے کوئی ہمیں پکارا، ہم سے بالکل یہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ہمارا یہ کچھ لگتا ہی نہیں، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اللہ اکبر۔ اگر تو اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھے گا نا، تو جب تیرے اوپر مصیبت ہوگی تو اللہ تجھے یاد رکھے۔ جب تو اللہ کو پہچانتا ہوگا اپنی خوشحالی میں، تو پھر جب تو کسی تنگ دستی میں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، اذکر اللہ فی الرخاء، اللہ کو یاد کیا کرو جب تم حالت فراخی میں ہوتے ہو، خوشحالی میں ہوتے ہو، تب اللہ کو یاد کیا کرو۔ یذکرکم فی الشدہ، جب تم مصیبت میں ہوگے تو اللہ تمہیں یاد رکھے، پھر چاہے دعا منہ سے نکلے چاہے نہ نکلے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خود بخود تمہاری مصیبت دور کرے گا۔ اور طبرانی میں ایک روایت ہے، سبحان اللہ، اور زیادہ واضح الفاظ ہیں، من سرہ ان یستجاب دعوتہ فی السراء۔ اللہ اکبر۔ کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی دعا فی الشدائد والکرب، انتہائی شدید حالات میں اور کرب کے زمانے میں اس کی دعا قبول ہو، من سرہ، جس کو یہ پسند ہو، ان یستجاب دعوتہ، کہ اس کی دعا قبول کی جائے، فی الشدۃ فی الشدائد والکرب، جب انسان مصیبتوں میں ہوتا ہے اور پھنسا ہوا ہوتا ہے سخت حالات میں، اس وقت اس کی دعا قبول ہو۔ جس کو یہ بات پسند ہو، اس کو چاہیے کہ وہ حالت خوشحالی میں بہت زیادہ دعائیں کرے۔ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشحالی کے اندر بہت زیادہ دعائیں کرے۔ جو بہت زیادہ دعائیں خوشحالی میں کرتا ہے، جب اس کو دعاؤں کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، جب ضرورت نہیں ہوتی وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سکھائی تھی، اس وقت جب 10 باتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھیں، جب وہ 10 سال کے بچے تھے، ابھی 10 سال کے لڑکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کا موقع ملا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 باتیں سکھائی تھیں، ان میں ایک بات یہ سکھائی تھی کہ اللہ کو پہچانتے رہنا
اپنی خوشحالی میں تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تو بس اگر خوشحالی میں اپنے اللہ کو یاد رکھے گا تو مصیبت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا. لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ خوشحالی میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں اللہ کی طرف آنے کے، اور جب مصیبت پڑتی ہے بڑی دعائیں کرتا ہے. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اور اسی طرح ہم نے جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا ہوا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو مسئلہ ہی نہیں، وہ اپنے اعمال کے بارے میں مطمئن ہیں، اپنے اعمال کو خوبصورت دیکھتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہی تو کر رہے ہیں. جب وہ حالات ان کے اچھے ہوتے ہیں بڑے مطمئن ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ان کے حالات خراب ہوتے ہیں اللہ سے دعائیں کر لیتے ہیں، یوں ان کے حالات ٹھیک رہتے ہیں، اور جب خراب ہوئے پھر اللہ کی طرف آئے، پھر ٹھیک ہوئے پھر ادھر آ گئے، گویا یہ چلتا رہتا ہے اور وہ اس بات پر مطمئن رہتے ہیں. مجھے ایک شخص ملا، وہ کہتا ہے میں نماز ویسے تو کبھی نہیں پڑھتا، جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو پڑھتا ہوں، لیکن کہتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میں ضرورت پڑنے پر دعا مانگتا ہوں اور ضرورت پڑنے پر نماز پڑھتا ہوں، وہ میری دعا پھر بھی قبول کر لیتا. یعنی خود کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب پڑھتا ہوں میری ضرورت پوری کر دیتا ہے وہ. تو میں نے کہا تم اتنے احسان فراموش ہو کہ جب تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر چھوڑ دیتا. کہتا ہاں جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر کرتا ہوں. یہ ہے وہ فطرت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. لوگوں کو پتہ ہے کہ کب ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ کب ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کب ہم نے لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنانی ہیں، اور کب ہم نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اور جب ہمارا کام نکل گیا تو پھر ہم نے کس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے. لوگوں کو سب پتہ ہے اور بڑے خوش ہیں اس بات پہ. کذالک زین للمسرفین، اس طرح اللہ نے حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے مزین کر دیے ہیں ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو مطمئن ہم نے ٹھیک کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ. اللہ اکبر. اگر اللہ تمہاری نافرمانیوں پر اور تمہاری غلطیوں اور گناہوں پر پکڑ نہیں کر رہا، اگر اللہ تمہیں سزا نہیں دے رہا اور بدعمالیوں کے باوجود تمہیں فوری طور پر سزا نہیں مل رہی، تو اس بات پر مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات پر تو اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اور یہ خطاب ڈائریکٹ مشرکین مکہ کو ہی ہو رہا ہے. کذالک وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اسی طرح یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا ہے بہت ساری بستیوں کو، بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری امتوں کو. قرون امتوں کو بھی کہتے ہیں، قرون صدیوں کو بھی کہتے ہیں. امتوں کو ہلاک کر دیا ہے من قبلکم، تم سے پہلے. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. وجاءتهم رسلهم بالبینات، ہمارے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے. وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے. اللہ، ان کا رویہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان لاتے، انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں، مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. گویا تم اے مشرکین مکہ، تم اگر خوشحالی کی حالت میں بدعمالیاں کرنے کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے کے باوجود اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، حتیٰ کہ تمہارے اللہ سے یہ دعائیں کرنے کے باوجود کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، یہ کرنے کے باوجود اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ. ایسے ظالم لوگ جو نبیوں کے آ جانے کے بعد بھی نہ مانیں، ان کو اللہ وہ بڑے مجرم ہیں اور ان کو اللہ اس طرح بدلہ دیتا ہے کہ اللہ ان کو ملیا میٹ کر دیتا. لہٰذا تمہیں عبرت پکڑنی چاہیے سابقہ امتوں سے، گزشتہ اقوام کی ہلاکت سے. ان کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ان میں ان کی ہلاکت سے، ان کی بربادی سے تم عبرت پکڑو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، سبحان اللہ، تم انہی کے تو خلیفے ہو. ثم جعلناکم، پھر بنا دیا ہم نے تم کو، ان کو تو تباہ و برباد کر دیا، وہ قومیں ملیا میٹ ہو گئیں. کیونکہ وہ مجرم تھے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ان کے بعد زمین میں جانشین تمہیں بنایا. لننظر کیف تعملون،
تاکہ ہم جانچیں اور دیکھیں کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے اعمال کا بدلہ لے لیا، انہوں نے جو کچھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہوا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو پہلی امتیں گزر گئیں ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے بارے میں کبھی اللہ نے تم سے سوال نہیں کرنا، قیامت والے دن سوال ہونا ہے تمہارے بارے میں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، تمہیں جانشین بنا دیا زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارے کرتوت کیسے ہیں، یعنی تم جیسا عمل کرو گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اگر تمہارے اعمال بھی انہی کی طرح ہوئے تو تمہارا حال بھی انہی کی طرح کا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر، بینات، کھلی اور واضح آیات، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں، لے آ بقرآن، کوئی ایسا قرآن، غیر ھذا، جو اس کے علاوہ ہو، او بدل ہو، یا پھر اس میں کوئی رد و بدل ہی کر دو، تبدیلی ہی کر دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ فرما دیجئے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اس کو اپنی خواہش نفس کے مطابق اس میں تبدیلی کر سکوں۔ دیکھیں، سن لیجئے، پہلا شبہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا اور حیرت کا اظہار کیا تھا، سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ ایک ہمارے اندر سے آدمی، اس کو رسالت دے دی، ہمارے جیسا بشر ہے، یعنی ان کو یہ حیرت ہوتی تھی اور یہ شبہ کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ بشر کیوں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شبہ ان کا۔ دوسرا شبہ ان کا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کھلا جادوگر ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ھذا لساحر مبین، یہ کھلا جادوگر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کا یہ کہنا کہ بشر کیوں ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور کہ یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو انسان ہی آئے گا، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی دیا اور مختلف جگہوں پہ بھی جواب دیا، یہاں پہ بھی اس کا ذکر کیا۔ لیکن یہ جو ان کا شبہ ہے ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ جادوگر ہے، یہ ان کا ایسا الزام اور ایسا جھوٹ اور ایسا شبہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، یعنی یہ خود سے ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ولید بن مغیرہ تھا نا، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سیانہ کہا کرتا تھا، اور عرب کا سیانہ اور خاص طور پر مکے کا سیانہ بڑا مشہور تھا کہ جناب یہ سیانہ ہے، تو اس سیانے سے پوچھا کرتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے، ہاں جی جناب اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو وہ خود ہی ایک رائے قائم کرتا تھا اور پھر خود ہی اس کے اگینسٹ آ جاتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جادوگر ہے، یہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے کئی دفعہ کہا، خود ہی اپنے بیان سے واپس ہٹ جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کوئی جادو والی بات پاتے نہیں تھے، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی نشانی جو جادوگروں کے اندر ہوتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی نہیں۔ لہٰذا یہ تو ایسا بیان ہے کہ جس کا قرآن نے ذکر ضرور کیا ان کے شبے کا، جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس کا جواب انہوں نے خود اپنے آپ کو دے لیا۔ ان کے ضمیر اس بات پر خود جب وہ شبے کا اظہار کرتے تھے ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک اور شبہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، خود بنایا ہے، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے ان کو کوئی سکھاتا ہے، اور ایک اجمی غلام جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ شبے کا اظہار کرتے تھے کہ شاید وہ سکھاتا ہے ان کو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب قرآن نے دیا ہے کہ اعجمی، وہ تو عجمی ہے، تو اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ ایسی شاندار فصیح عربی زبان ہے، اس کو تو عربی آتی ہی نہیں۔ جس غلام کے بارے میں انہوں نے کہا اس کو تو عربی نہیں آتی تھی کہ وہ سکھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر۔
اب یہ قرآن کے بارے میں ان کا یہ جو شبہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ ہے، خود بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شبہ آج تک بہت سارے کافروں کے اندر موجود ہے، کفار مکہ کے اندر بھی تھا، آج تک بہت سارے کافر عیسائیوں میں سے بھی، یہودیوں میں سے بھی، اور دیگر کفار میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شبہ وارد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود بنایا، اور یہی شبہ ان کا تھا۔ اس شبہ کو انہوں نے بڑی شاطرانہ چال سے سوال اس کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے کرو کہ قرآن، یہ والا قرآن رہنے دو، کوئی اور قرآن لے آؤ۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا کے لے آئیں گے، تو ہمارے پاس گویا ثبوت آ جائے گا کہ یہ خود بنا کے لاتے ہیں۔ تو وہ اپنے اس عقیدے کو اور اس شبہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں، اس کو شاطرانہ انداز میں یوں پیش کیا، سوال کے انداز میں، کہ ایسا کرو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، لیکن قرآن یہ والا نہ ہو، کوئی اور لے آؤ، یہ ہمارے معبودوں کو بہت برا کہتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں بہت ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، تو چلو قرآن اور نہیں لے کے آتے تو کوئی تھوڑا سا رد و بدل ہی کر دو، اس میں ترمیم کر لو، کم از کم ہمارے معبودوں کے بارے میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں او بدلہ، اس میں کوئی تبدیلی کر لو، رد و بدل کر کے چلیں، آپس میں کوئی معاملہ کر لیتے ہیں، ایسا قرآن لے آؤ، پھر ہم مان جائیں گے۔ اللہ اکبر۔